خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھلتی گئے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بن کر روشنی پھلتی گئے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ داؤد نے نغمے سرائی کی، وہ جن کے نام پہ داؤد نے نغمے سرائی کی، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے بار جس کی شان رحمت کے۔ سبحان اللہ۔ سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، دائس پر تشریف فرما اس بزم کی زینت آپ تمام عاشقان رسول بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی تو سعادت مندی آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مبارک اور متبرک مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ نعت پڑھنے کا اور سننے کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ انتظام صرف خالد کے مکان خاتون پور میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا کوئی ملک نہیں جہاں شمع رسالت کے پروانے رہتے ہوں، بستے ہوں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ اہل مکہ عام طور پر میلاد کی محفل کا انعقاد نہیں کرتے تھے، لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، عرس مقدس، عرس مقدس، اولاد غوث اعظم، اولاد مخدوم سنہ، حضور سید معراج اشرف صاحب قبلہ، حضور سید معراج اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ انہیں دیکھیے، ان کے چہرے کی زیارت کیجیے۔ بہت ہی خلیل، بڑی اچھی گفتگو فرمانے کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میری گفتگو بس عنقریب ختم ہو جائے گی، یہ اپنا جملہ میں اس کے تعلق سے پورا کر دوں۔ اور اس بار مکہ المکرمہ میں بھی میلاد شریف منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان مدینہ طیبہ میں تو ہوتا ہی ہے، مکہ المکرمہ میں بھی اس سال انہوں نے اپنے اینول ڈے کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد منانے کی شروعات کی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا سلسلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بڑے عجیب حالات تھے اس دنیا کے۔ قطعی کوئی کسی کو نہ پہچانتا تھا نہ جانتا تھا، چھوٹے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اور لڑکیوں کا اور عورتوں کا شمار تو گھر کے مال و اسباب کے طریقے سے ہوتا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، حج پہ گیا تھا تب بھی دیکھا، اب کی عمرہ پر گیا تب بھی میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کر دیتے تھے۔ وہ جگہ میں نے دیکھا، حرم شریف سے کوئی دور نہیں ہے، بس 5-7 منٹ کے راستے پر وہ جگہ ہے۔ میں نے دیکھا اس کو، بالکل آج بھی اس جگہ سے بو کا عالم نظر آتا ہے۔
اتنی زیادہ وحشت وہاں پہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پرٹیکولر مکہ المکرمہ کا وہ ایریا جس کا تعلق حرم شریف سے ہے، اس سے زیادہ کوئی قریبی زمین اس جگہ پر، قیمتی زمین اس جگہ پر نہیں ہے. لیکن نہ وہاں پر کوئی تعمیر ہو پا رہی ہے، نہ اس زمین کے خریدنے والے لوگ ہیں، نہ اس زمین پہ بسنے والے لوگ ہیں. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو کائنات ہی پلٹ گئی، سارے حالات تبدیل ہو گئے. بڑی اچھی منظر کشی مرحوم حبیب ہاشمی نے کیا ہے کہ یوں تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امت سے پہلے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. یوں تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امت سے پہلے، صرف انسان نہ تھا ان کے کرم سے پہلے. آدمی تو تھا، انسان نہیں تھا. صرف انسان نہ تھا ان کے کرم سے پہلے. اور دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی صحراؤں میں، دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی صحراؤں میں. راہ ویران تھی اس نقش قدم سے پہلے، راہ ویران تھی اس نقش قدم سے پہلے. تاکہ احسان نبوت پہ کسی شے کا نہ ہو، اللہ اللہ. تاکہ احسان نبوت پہ کسی شے کا نہ ہو. ان کو تخلیق کیا لوح و قلم سے پہلے، بے شک سبحان اللہ. تخلیق کیا لوح و قلم سے پہلے. حضور آئے، اندھیروں کا سدے باب ہوا، ہر ایک ذرہ مدینے کا آب ہوا. یہ صدقہ ہمیں سرکار کی آمد کا ملا ہے. اور آج آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگ بہت ہی عشق و محبت میں ڈوب کر کے یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا. کتنا اچھا نعرہ ہے یہ، کتنا صاف ستھرا نعرہ ہے. دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں. اور واقعی اس نعرے میں ہم اتنی دیر تو ضرور ڈوب جاتے ہیں جتنی دیر یہ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ ابھی مولانا مشتاق صاحب اپنے لفظوں میں بیان کر رہے تھے. کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں سکتا. یہ آل رسول تشریف فرما ہے، اولاد غوث اعظم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ میاں صاحب کیا آپ بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی اپنی مجبوری ظاہر کریں گے کہ میں ہرگز بیان نہیں کر سکتا. ہاں، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کر لیتے ہیں. صحیح معنوں میں تو میرے نبی کی تعریف اور میرے نبی کا اوصاف اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو میرا رب ہے. اور میرے رب کی بندگی کا واحد کہو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آفتاب نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. استاد زمان جناب اجمل سلطان پوری نے کہا ہے کہ کھلے لبھائے نازک پھول برسے دہن سرور سے، کھلے لبھائے نازک پھول برسے دہن سرور سے. چمن کا راز افشا ہو گیا بوئے گلے تر سے، صداقت گوش بھر آواز تھی قلب مطہر سے. رسول اللہ فرمانے لگے صدیق اکبر سے، میرے رب کے سوا مجھ کو کسی نے بھی نہ پہچانا، مجھے پہچاننے میں تم کہیں دھوکہ نہ لگانا. انہیں پہچان کر صدیق اکبر نے نہ پہچانا، مسلمانوں عمر عثمانوں حیدر نے نہ پہچانا. انہیں پہچان کر خود ان کی دختر نے نہ پہچانا، انہیں پہچان کر شبیر و شبر نے نہ پہچانا. خدا جو ہو حقیقت میں محمد کو پہچانے. محمد کون ہے، کیا ہے؟ محمد کا خدا ہے. یہ مرتبہ ہے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے حضرات اسی عظیم المرتبہ شخصیت کی نعت مبارکہ میں اپنے آپ کو ڈبو کر رکھیں. اور جناب لیث صاحب سے میرا مؤدبانہ التماس ہوگا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش فرما دیں. آج گھٹا بھی ہے، موسم بھی موسم ہی کی بات کریں. جس سے ملے صحبائے مدینہ اس ساتھی کی بات کریں. وہ ذکر ہے جس کا ذکر الہی، جس کی بات اللہ کی بات، کیوں نہ اسی کا ذکر سنائیں، کیوں نہ اسی کی بات کریں.